السلام علیکم عزیز طلباء، بروک فیلڈ آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ میری طرف سے اور بروک فیلڈ کالج کی جانب سے آپ کو یوم آزادی مبارک ہو۔ اللہ ہمیں ہمارے وطن کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ تو ہم چلیں گے اپنے لیکچر نعت کی طرف۔ حصہ نظم تھی، دوسری نظم ہے ہماری نعت۔ شاعر ہیں حفیظ طائب۔ نعت لکھے یا محبت کا ترانہ لکھے، حسن محبوب خدا کیسے زمانہ لکھے۔ شاعر کا تعارف دیکھیں گے ہم سب سے پہلے۔ حفیظ طائب کا اصل نام محمد حفیظ تھا۔ طائب تخلص کرتے تھے۔ 14 فروری 14 فیب 1931 1931 کو پیدا ہوئے۔ وابڈا کے شعبہ اکاؤنٹس میں ملازمت کی، 30 برس تک اسی محکمے سے وابستہ رہے۔ ملازمت کے دوران ہی پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے پنجابی کیا اور بعد میں اسی یونیورسٹی میں لیکچرار بن گئے۔ یہاں انہوں نے یوسف تے زلیخا دے قصے کے عنوان سے پنجابی مقالہ تحریر کیا اور پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی۔ 2004 کو انتقال ہوا۔ پنجابی زبان و ادب میں آپ کا ایک الگ مقام ہے۔ اردو شاعری میں حفیظ نعت گو شاعر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک منفرد انداز اپنایا۔ تشبیہات اور استعارات کا استعمال ان کی شاعری کی خصوصیات ہے۔ صلو علیہ وآلہ آپ کا ایک نعتیہ مجموعہ ہے جسے آدم جی ادبی ایوارڈ بھی ملا۔ 8 اشعار پر مشتمل یہ نظم آپ کے مجموعہ صلو علیہ وآلہ سے لی گئی ہے۔ شعر نمبر 1 دیکھیں گے۔ اچھا بیٹا، نعت جس طرح ہمیں پتہ ہے ہم کے اندر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، تو نعت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا، آپ کی جو ہے عظمت کا بیان کیا جاتا ہے، اس کا اعتراف کیا جاتا ہے، یعنی آپ کی تعریف کی جاتی ہے۔ خوش خصال و خوش خیال و خوش خبر خیر البشر، خوش خصال اچھی خصلت، اچھی نیچر والے، خوش خیال اچھی سوچ والے، اچھی فکر والے، خوش خبر اچھی خبر دینے والے، خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آپ کا لقب تھا خیر البشر، جو ہے یعنی دنیا کے سب سے بہترین انسان۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی نیچر تھی ان کی، اچھی خصلت تھی، اچھے سوچ رکھتے تھے، اچھی باتیں بتاتے تھے۔ خوش نژاد، نژاد کہتے ہیں قبیلے سے تعلق، قبیلہ۔ آپ کے قبیلہ جو ہے والدہ کی طرف سے بھی اور والد کی طرف سے بھی ایک بہت اعلیٰ اچھا قبیلہ تھا۔ خوش نہاد، اچھی فطرت تھی، خوش نظر اور خوبصورت دکھائی دیتے تھے، خوش دکھائی دیتے تھے۔ خیر البشر یعنی دنیا کے سب سے بہترین انسان۔ تشریح کے اہم نکات کی جانب آئیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھی عادات و اطوار والے، اچھی افکار یعنی سوچ والے اور خوشخبری دینے والے تھے۔ تمام انسانوں سے افضل، خوبصورت، وجاہت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں سے افضل ہیں۔ آپ کے اوصاف بے شمار ہیں۔ آپ اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے۔ قرآن کریم کا فرمان ہے آپ اخلاق کے عظیم درجے پر فائز ہیں۔ آپ کے افکار و نظریات دنیا کو امن و سکون دینے والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انسانوں کو محبت کا درس دیا، جنت کی خوشخبری سنائی۔ جو نیک اعمال کرتا ہے اسے انعام کی طلب ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انعام کی خوشخبری سنائی۔ آپ کا حسن، حضرت عائشہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، اگر سوئی گم ہو جاتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسکرانے سے اتنی چمک نکلتی کہ رات کے اندھیرے میں سوئی مل جاتی۔ آپ انتہائی خوبصورت شخص تھے۔ آپ کی پسینے کی خوشبو جو ہے وہ کئی جہاں سے گزر جاتے، کئی گھنٹے تک وہاں سے نہیں جاتی تھی۔ حضرت جابر کا فرمان ہے، میری آنکھ نے آپ جیسا حسین دیکھا ہی نہیں۔ آپ تمام انسانوں سے افضل ہیں، ہر طرح سے، اخلاق و عادات کے حوالے سے، اطوار کے حوالے سے، سوچ کے حوالے سے، باتوں کے حوالے سے اور حسن کے حوالے سے۔ امام رضا احمد خان بریلوی کیا خوب فرماتے ہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، سب رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ دوسرے شعر کی جانب چلیں گے۔ دل نوازو، دل پذیرو، دل نشیں و دل کشا، چارہ ساز و چارہ کار و چارہ گر خیر البشر۔ دل نواز پسندیدہ، دل پذیر دلوں میں رہنے والا، دل نشیں دل میں گھر کرنے والا، دل کشا کھلے دل والا سخی، چارہ ساز ہماری بھلائی کرنے والا، چارہ کار معالج، چارہ گر مصیبتوں سے نکالنے والا، ہماری
جو ہے ہمارا معالج خیر البشر یعنی دنیا کا سب سے بہترین انسان، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خصوصیات کو گنوا رہے ہیں تو وہ کتنی گنوائی جائیں؟ دلوں پہ حکومت کرنے والے، دلوں میں رہنے والے، وسیع القلب یعنی سخی، انسانیت کے ہمدرد، مظلوم لوگوں کی دادرس، غریبوں کے محافظ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ اپنی جانوں سے زیادہ پیار کرتے تھے، آپ کے نام پر جانیں قربان کر دیتے تھے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتا آپ کا دل دادا ہو جاتا، حتیٰ کہ دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق و کردار کے معترف تھے۔ ظلم کی چکی میں پسنے والے لوگ، غریب، غلام، عورت، سب کے حقوق متعین کرنے والے، سب کی بھلائی کرنے والے، چارہ سازی کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو ایک بار عطا کیا اس کو دوبارہ کبھی محتاجی نہ رہی۔ یعنی آپ کی خصوصیات کہ آپ کے اندر لوگوں سے بھلائی تھی، آپ کے اندر لوگوں کے جو ہے غموں کا مداوا تھا، آپ دلوں میں گھر کرنے والے تھے، دلوں میں رہنے والے تھے، اور آپ سخی تھے، اور آپ دنیا کے سب سے بہترین انسان، ہر حوالے سے، اخلاق و سیرت کے حوالے سے، خوبصورتی کے حوالے سے، اعمال کے حوالے سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے بہترین انسان ہیں۔ اسی طرح ہماری فرسٹ ایئر کی ایک نظم کا شعر یہاں پر شامل ہے، کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اعظام ہے، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان۔ اسی طرح ایک اور شعر نیچے دیا گیا ہے، وہ جس نے دلوں کو دی عمر عبد، وہ جان مسیحا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تیسرے شعر کی جانب چلیں گے، سر بسر یعنی مکمل کے مکمل، مہر و مروت، محبت اور خلوص، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مکمل کی مکمل محبت اور خلوص پر مبنی تھی۔ سر بسر صدق و صفا، صدق سچائی، صفا دیانتداری، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکمل کے مکمل سچے اور دیانتدار تھے۔ جس طرح کہ پہلے ذکر ہوا کہ پوری نظم کے اندر صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبیوں کا ذکر کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پوری کی پوری محبت سے بری ہوئی، خلوص سے بری ہوئی، اور آپ مکمل کے مکمل سچے اور دیانتدار تھے۔ سر بسر لطف و عنایت، اور مکمل کے مکمل کرم نواز تھے، مہربان تھے، سر بسر اور مکمل کے مکمل خیر البشر، دنیا کے سب سے بہترین انسان۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے کی ہستی مکمل مہر و محبت پر مبنی تھی، مشتمل تھی۔ سچائی و پاکیزگی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لطف و عنایت کا بحر پیکراں اور مہر و محبت سے بھرے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں، بوڑھوں، ضعیفوں، غریبوں، بے سہاروں، غلاموں سب سے محبت فرماتے تھے۔ آپ کی محبت کی وجہ سے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والدین کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10 سال خدمت کی، آپ نے کبھی انہیں نہیں ڈانٹا۔ حضرت امام حسن و حسین اور دیگر بچوں سے محبت، جانوروں اور پرندوں سے محبت اور ہمدردی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مالکوں کی شکایت کرتے۔ آپ کی ذات مکمل سچائی اور پاکیزگی پر مشتمل تھی، حق و صداقت کے پیکر تھے۔ دشمن بھی صادق اور امین کہتے تھے۔ کوہ صفا پر دشمنوں نے صداقت کی گواہی دی جب آپ نے کہا تھا، پہاڑی پر چڑھ کے کہا تھا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑی کی دوسری جانب اس سے تم پر کوئی دشمن جو ہے حملہ آور ہو رہے ہیں، تو سب نے کہا کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ جھوٹ نہیں بولتے، یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ آپ کو خوشبو بہت پسند تھی، آپ کا جسم نہایت لطیف تھا، لہسن اور پیاز تک کی بو پسند نہ تھی، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صفائی نصف ایمان ہے۔ آپ کی سخاوت کا ذکر کریں، بحرین کا مال، ہم فرسٹ ایئر کے فرسٹ چیپٹر اسوہ حسنہ کے اندر یہ واقعہ پڑھ چکے۔ کوئی سائل آپ کے در سے واپس نہیں گیا، آپ نے اپنے چچا کے قاتلوں کو معاف کیا، اپنے دشمنوں سے، مشرکین مکہ سے لطف و عنایت کی مثالیں قائم کی، خصوصاً ابو سفیان سے آپ کا رویہ۔ اسی طرح اس کا آیت کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ ایک شعر ہے نیچے، سلام اس پہ کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دی، سلام اس پہ کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔ تو عزیز طلبہ، آج کا لیکچر یہیں تک، انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اپنی اس نظم کو مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔